نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 28واں پارہ سورہ الممتحنہ، آیت نمبر 10 سے 13۔ آج یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ تھوڑا نیچے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اللہ اعلم بإیمانہن، فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وآتوہم ما انفقوا، فلا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو۔ جب ان کے مہر انہیں دے دو اور کافر عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، اور وہ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہو، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے بارے میں 7 احکام دیے گئے۔ اے ایمان والو، جب کفرستان سے مسلمان عورتیں اپنے گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ کر لیا کرو کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے شوہروں کی عداوت میں گھر چھوڑا ہو، اور یاد رکھو کہ ان عورتوں کا امتحان تمہارے علم کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا حال تم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کی جانچ کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے قسم لی جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان عورتوں کو قسم دی جائے کہ وہ نہ شوہروں کی عداوت میں نکلی ہیں اور نہ کسی دنیاوی وجہ سے، بلکہ انہوں نے صرف اپنے دین اور ایمان کے لیے ہجرت کی ہے۔ اگر جانچ کے بعد وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ نہ یہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں، نہ وہ کافر مرد ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافر کی کافرہ بیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تو وہ اس کافر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے ان عورتوں کو دیے تھے۔ شان نزول، یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح میں یہ شرط تھی کہ مکے والوں میں سے جو شخص ایمان لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ یہ شرط صرف مردوں کے لیے، عورتوں کی تصریح عہد نامے میں نہیں ہے، اور نہ عورتیں اس قرارداد میں داخل ہو سکتی ہیں، کیونکہ مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ، پہلے حکم یعنی انہیں ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، یہ اس کا ناسخ ہے۔ یہ قول اس صورت میں درست ہے کہ عورتیں صلح کے عہد میں داخل ہوں، لیکن عورتوں کا اس عہد میں داخل ہونا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف میں عہد نامہ کے الفاظ مروی ہیں، لا یأتیک منا رجل وإن کان علی دینک الا رددتہ، یعنی ہم سے جو مرد آپ کے پاس پہنچے، خواہ وہ آپ کے دین ہی پر ہو، آپ اس کو واپس دیں گے۔
ان میں عورت کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں اس مہر سے متعلق دو شرعی مسائل بھی ملاحظہ ہوں۔ یہ مہر دینا صورت میں ہے کہ جب کہ عورت کا کافر شوہر اسے طلب کرے، اور اگر طلب نہ کرے تو اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کافر نے اس مہاجرہ عورت کو مہر نہیں دیا تھا تو بھی وہ کچھ نہیں پائے گا۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان ہجرت کرنے والی عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اگرچہ دارالحرم میں ان کے شوہر ہوں، کیونکہ اسلام لانے سے وہ ان شوہروں پر حرام ہو گئیں اور ان کی زوجیت میں نہ رہیں۔ یاد رکھیں یہاں مہر دینے سے مراد اس کو اپنے ذمہ لازم کر لینا ہے، اگرچہ بالفعل نہ دیا جائے۔ نیز اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے پر نیا مہر واجب ہوگا، جبکہ ان کے شوہروں کو جو ادا کر دیا گیا وہ اس میں شمار نہیں ہوگا۔ گویا یہاں دو قسم کی رقم دینا ہوگی، ایک سابقہ کافر شوہر کو دینی ہوگی اور دوسری بطور مہر اس عورت کو دینی ہوگی۔ کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، یعنی جو عورتیں دارالحرم میں رہ گئیں یا مرتدہ ہو کر دارالحرم میں چلی گئیں ان سے زوجیت کا علاقہ نہ رکھو۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان کافرہ عورتوں کو طلاق دے دی جو مکہ مکرمہ میں تھیں۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رہے کہ اگر مسلمان کی عورت معاذ اللہ مرتدہ ہو جائے تو وہ اس کے نکاح سے باہر نہ ہوگی، البتہ عورت کے مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسی شوہر سے نکاح ضرور پڑھا جائے گا۔ عورت اگر مرتدہ ہو گئی تو نکاح سے باہر نہیں ہوگی، نکاح پھر بھی رہے گا، اور البتہ عورت کے مسلمان ہونے کے بعد، مرتدہ ہونے کے بعد پھر مسلمان ہوئی تو پھر یہ کہ نکاح پڑھانا پڑے گا۔ ان عورتوں کو تم نے جو مہر دیے تھے وہ ان کافروں سے وصول کر لو جنہوں نے ان سے نکاح کیا۔ کافروں کی جو عورتیں ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئیں ان پر کافروں نے جو خرچ کیا وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں جنہوں نے ان عورتوں سے نکاح کیا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہاں جو احکام دیے گئے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ شان نزول، اس سے پہلی والی آیت نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو ہجرت کرنے والی عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دیے، جبکہ کافروں نے مرتدہ عورتوں کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس سے کچھ عورتیں مرتدہ ہو کر کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو جہاد کے ذریعے سزا دو اور ان سے غنیمت پاؤ، تو جن کی عورتیں مرتدہ ہو کر دارالحرم میں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے ان عورتوں کو مہر دینے میں خرچ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مومنین مہاجرین کی عورتوں میں سے 6 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے دارالحرم کو اختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ ملیں اور مرتدہ ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہروں کو مال غنیمت سے ان کے مہر عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ان آیتوں میں جو یہ احکام دیے گئے کہ مہاجرات کا امتحان لینا، کفار نے اپنی بیویوں پر جو خرچ کیا ہے وہ ہجرت کے بعد انہیں دینا، مسلمانوں نے اپنی بیویوں پر جو خرچ کیا ہو وہ ان کے مرتدہ ہو کر کافروں سے مل جانے کے بعد کافروں سے مانگنا، جن کی بیویاں مرتدہ ہو کر چلی گئی ہوں انہوں نے جو ان پر خرچ کیا تھا وہ انہیں مال غنیمت میں سے دینا، یہ تمام احکام جہاد والی آیت سے یا غنیمت والی آیت سے یا احادیث سے منسوخ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ احکام تب تک باقی رہے جب تک یہ عہد رہا، اور جب وہ عہد اٹھ گیا تو احکام بھی باقی نہ رہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنکم علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یحصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی،
جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ وہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گھڑیں، اور کسی نیک بات پر تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو، ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ جب فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لے کر فارغ ہوئے اور عورتوں سے بیعت لینا شروع کی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ کی بارگاہ میں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے پر قائم رہیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی کے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہ کریں گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت چاہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیچے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ ڈرتے ڈرتے برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچانی نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے سر اٹھا کر کہا، آپ ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس دن مردوں سے صرف اسلام اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے عرض کیا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل آدمی ہیں اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان وہاں حاضر تھے، انہوں نے کہا جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے گی سب حلال ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تو ہند بنت عتبہ ہے، تو ہند بنت عتبہ ہے؟ عرض کی جی ہاں، مجھ سے جو کچھ قصور ہوئے ہیں وہ معاف فرما دیجیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بدکاری نہ کرو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے کہا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے پالے، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ حضرت ہند نے یہ اس لیے کہا کہ ان کا لڑکا حنظلہ بن ابو سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت ہند کی یہ گفتگو سن کر فاروق اعظم کو بہت ہنسی آئی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گڑو گی۔ حضرت ہند نے کہا خدا کی قسم بہتان بہت بری چیز ہے اور حضور ہمیں نیک باتوں اور اچھی خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک بات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی۔ اس پر حضرت ہند نے کہا اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور 457 عورتوں نے بیعت کی۔ عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا، یعنی ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو بیعت کرتے ہیں، آج کل بھی کئی پیر حضرات یہ کام کرتے ہیں، جوان عورتوں کو ہاتھ پکڑ کے بیعت کر رہے ہوتے ہیں، دوپٹہ پکڑ کے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اپنا دست مبارک چھونے نہیں دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا، آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ پانی کے ایک بڑے برتن میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا، پھر اسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے اور یہ بھی کہا گیا کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی، اور بعید نہیں کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں کہ کپڑا پکڑ کے بھی بیعت ہوئی ہو اور پانی میں ہاتھ ڈال کے بھی۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات سے حاصل ہونے والی 4 باتیں۔ پیر کسی کو مرید کرتے وقت عمومی توبہ کے ساتھ خاص ان گناہوں سے بھی توبہ کرائے جن میں مرید گرفتار ہے، مثلا بے نمازی سے، ترک نماز کی، یا سود خور سے، سود خوری سے خاص طور پر توبہ کرائے اور آئندہ کے لیے اس پر قائم رہنے کا حکم دے۔ پیر کو چاہیے کہ بیعت لینے کے بعد اپنے مرید کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اے اللہ اس کے گزشتہ گناہ بخش دے۔
خود توبہ کرنے کا حکم اور ہے، اور اللہ کے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر توبہ کرنے کا دوسرا حکم ہے۔ مسلمانوں کا مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے، کیونکہ یہ مومنہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بیعت کرتی تھیں کہ ہم آئندہ گناہوں سے بچیں گی، اور یہی مشائخ کی بیعت کا منشا ہے۔ یاد رکھیں کہ بیعت کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے بیعت اسلام، بیعت خلافت، بیعت تقوی اور بیعت توبہ۔ آج کل کی بیعت توبہ یا تقوی کی بیعت ہے۔ اس بیعت کا ماخذ یہی آیت ہے، اور اس جیسی اور بھی آیتیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیعت کہاں سے ثابت ہے، تو قرآنی آیات سے بیعت ثابت ہے، تو اس لیے کسی پیر کامل کا بیعت ہونا چاہیے، اس کے بہت فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، بے شک وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں، یا قبر والوں میں سے کفار ثواب آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، مشرکوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کے ثواب سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے وہ قبر والوں کے دنیا میں واپس آنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے آخرت کے ثواب سے ایسے ہی نا امید ہو چکے ہیں جیسے کفار مرے ہوئے لوگوں کے دنیا میں واپس آنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو